13 جولائی ان عظیم کشمیری مجاہدین کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی بلکہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یوم شہدائے کشمیر ہر سال 13 جولائی کو کشمیر کے دونوں حصوں اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد ان 22 کشمیری مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے ایک اذان کی تکمیل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کشمیری اس دن سری نگر جیل کے باہر عبدالقدیر کی پیشی کے موقع پر ڈوگرا پولیس کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ عبدالقدیر کو ڈوگرا پولیس نے دہشت گردی اور مہاراجہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ وہ پشاور میں تعینات ایک انگریز آرمی ریجمنٹ یارکشائر کے افسر کا ملازم تھا۔ اس کا تعلق افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ وہ آرمی افسر کے ساتھ نسیم باغ میں ایک کشتی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ اکثر خانقاہ معلیٰ میں اجتماعات میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک اجتماع میں وہ کشمیری مسلمانوں کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا اور مہاراجہ اور اس کی پولیس کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ CID پولیس نے اس کی تقریر کا ریکارڈ کر لیا اور دفعہ 124 پینل کوڈ 153 کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جب مسلمانوں کو اس گرفتاری کا پتہ چلا تو پورے کشمیر کے مسلمانوں میں ناراضگی اور اشتعال پھیل چکا تھا۔ 4 جولائی کو سری نگر کی سیشن عدالت میں اس پر مقدمات کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اگلے 4 دن تک ہزاروں مسلمان عدالت کے احاطے میں روزانہ مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے جمع ہوتے رہے۔ مسلمانوں کے اس ہجوم کو دیکھ کر مقدمے کی کارروائی جیل کے اندر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 12 جولائی 1931 کو گاؤں کدل میں ایک بڑا عوامی جلسہ ہوا جس میں مولوی عبدالرحیم اور گلگار صاحب نے تقریریں کی۔ جلسے میں عبدالقدیر کے مقدمے کو بند کوٹری کی سماعت کی مذمت کی گئی اور عوام کو قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی گئی۔ اس مقدمے کی کارروائی کے دوران روزانہ ایک ڈپٹی انسپکٹر جنرل، ایک انسپکٹر، 2 سب انسپکٹر، 5 ہیڈ کانسٹیبل اور 22 سپاہی موجود ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے 22 سپاہی بندوقوں سے لیس ہوتے تھے جبکہ انسپکٹرز کے پاس ریوالورز ہوا کرتے تھے۔ 13 جولائی کو بھی جیل میں مقدمے کی کارروائی کے دوران پولیس کی اس نفری کے علاوہ جیل کی پولیس کے 119 سپاہی موجود تھے جن کے پاس رائفلیں اور ڈنڈے موجود تھے۔ ہزاروں مسلمان مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے جیل کے باہر جمع ہو گئے۔ ضلعی مجسٹریٹ، سٹی مجسٹریٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے ساتھ کار پر وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی وہ کار سے باہر نکلے، لوگوں نے اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، عبدالقدیر زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جب جج صاحب تشریف لائے تو لوگوں نے عبدالقدیر زندہ باد، ہمارے بھائی کو رہا کرو، اس کے بدلے ہم جیل جائیں گے کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران جیسے ہی وکیل صفائی مولوی عبداللہ جیل کے اندر جانے لگے تو کافی لوگوں نے ان کے ساتھ جیل میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس صورتحال سے جیل حکام گھبرا گئے، لیکن وکیل صفائی نے لوگوں کو باہر جانے پر آمادہ کیا تو ان کی بات مان کر لوگ جیل سے باہر چلے گئے۔ اسی اثناء میں جیل حکام نے گورنر رائے زادہ تلوک چند کو اس صورتحال کی اطلاع دی۔ گورنر نے لوگوں کے اس طرح اندر آ جانے پر جیل اہلکاروں کو بلا برا کہا اور باہر بیٹھے پرامن لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم سنا دیا۔ پولیس نے اندھا دھند گرفتاریاں شروع کی تو ہجوم بھی طیش میں آ گیا اور پتھراؤ کرنے لگا۔ جواب میں گورنر نے ان پر گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ 1 بجے نماز کا وقت ہونے لگا تو لوگوں نے باغ میں نماز کے لیے صفیں باندھی تو پولیس نے ان پر بندوقیں تان لی۔ جیسے ہی ایک مسلمان ایک بلند دیوار پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگا تو پولیس کی گولی سے ڈھیر ہو گیا۔
जोश और जुनून इतना था कि इसकी जगह दूसरा मौज़िन खड़ा हुआ और अजान देने लगा। अभी वो अल्लाहु अकबर ही कह पाया था कि इसको भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इस तरह 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और यूं लोग अजान मुकम्मल करते गए, हत्ता कि एक अजान की तकमील के लिए 22 मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इसी तरह पुलिस 15 मिनट तक निहत्थे मुसलमानों पर फायरिंग करती रही। इतनी शहादतों और ज़ख्मी होने वालों की तादाद को देखकर मुसलमान बिफर गए और उन्होंने जेल पर हमला कर दिया और जेल और पुलिस लाइन को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद सारी रियासत हिलकर रह गई थी। सारे शहरों में मुसलमानों की शहादत पर हंगामे फूट पड़े थे। 1 हफ्ते तक इन शहीदों का मातम जारी रहा। तेरह से 26 जुलाई तक श्रीनगर, रावलपिंडी और जम्मू के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही। इस वाक़े के बाद अव्वलीन मसला शुहदा की तजहीज़ और तकफ़ीन का था। हुकूमत नमाज जनाजा या किसी जुलूस की इजाज़त नहीं देना चाहती थी। ऐसे में ख्वाजा नूर मोहम्मद नक्शबंदी को ये ख्याल आया कि इन शहीदों को एक जगह एक साथ दफनाना चाहिए ताकि इनकी मुक़द्दस यादगार कौम की उमंगों को जगाती रहे। इस तरह इन शहीदों को खानकाए मुअल्ला के सैन में अब्दी नींद सुलाया गया। गवर्नर की तरफ से कायम कमीशन की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस दिन पुलिस ने 180 राउंड्स फायर किए। 17 लोग मौके पर शहीद जबकि 40 शदीद जख्मी और 5 हस्पताल जाकर दम तोड़ गए। शहीद होने वाले मुसलमानों में खालिक शोरू, अकबर डार, गुलाम अहमद राथर, उस्मान मसगार, गुलाम अहमद भट्ट, गुलाम मोहम्मद हलवाई, गुलाम नबी कलवाल, गुलाम अहमद नक्काश, गुलाम नसूर दरा, अमीरुद्दीन मक्याल, सुबहान मक्याल, अमीरुद्दीन जंदगारो, रमज़ान, गुलाम मोहम्मद सूफ़ी, नसीरुद्दीन, मोहम्मद सुबहान खान, मोहम्मद सुल्तान खान, गुलाम मोहम्मद तीली, फ़कीर अली, गुलाम अहमद डार, अब्दुल सलाम और अब्दुल्ला आहंगर शामिल थे। हर साल 13 जुलाई को खानकाए मुअल्ला में वाक़े ये मज़ार शुहदा, इस पर आने वाले बरादरान वतन की आहों से मुअत्तर और अश्कों से मुनव्वर हो जाता है। जब तक कश्मीरियों के दिल में कौमी गैरत का चिराग रोशन है, ये यादगार शादाब और बारौनक रहेगी। जहाँ में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले।